السلام علیکم دوستو، انسائیڈ وے معظم فخر میں خوش آمدید۔ پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس مؤخر کر دیا گیا اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک کنورسیشن میں، جس کے اندر مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف صاحب کو ان کی رہائی پر نہ صرف مبارکباد دی بلکہ ان کو موجودہ سیاسی سینیریو کے اندر ویلکم بھی کہا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ سیاسی سینیریو اس وقت آپ کا بڑا منتظر ہے کیونکہ آپ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں۔ جس پر شہباز شریف صاحب نے کہا مولانا صاحب ہم تو آپ کے ویسے مرید ہیں اور آپ ہماری امام ہیں اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تو آپ جو بھی کہیں گے ہم اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس گفتگو کے اندر جہاں پر لائٹر موڈ کے اندر خاصی دیر مولانا صاحب کی اور شہباز صاحب کی گفتگو ہوئی، وہاں پر پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور پی ڈی ایم کے اوپر جب گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں پر بنیادی طور پر جو معاملہ زیر بحث تھا وہ تھا پیپلز پارٹی اور اے این پی، کیونکہ پیپلز پارٹی اور اے این پی ابھی تک پی ڈی ایم سے نکل چکی ہے، پیپلز پارٹی ابھی تک پی ڈی ایم کا حصہ ہے۔ اور مولانا صاحب نے ان کو بتایا کہ ابھی تک چونکہ نہ ہم نے ان کو پی ڈی ایم سے نکالا ہے نہ وہ خود پی ڈی ایم سے باہر نکلے ہیں، لہٰذا اگر ہم اس وقت سربراہ اجلاس بلاتے ہیں تو یہ میک اور بریک ہوگا، کیونکہ اگر ہم پیپلز پارٹی کو نہیں بلاتے تو اس کا ہم یہ تاثر نہیں دیں گے بلکہ یہ ہمارا اعلان ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے لیے دروازے ہو گئے ہیں بند۔ اور اگر ہم سربراہ اجلاس بلاتے ہیں اور پیپلز پارٹی از خود نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے راستے جدا کر لیے ہیں۔ لیکن اب تک کے حالات ایسے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی تک پی ڈی ایم کے اندر رہنا چاہتی ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس پر شہباز شریف صاحب نے انہیں یہ کہا کہ آپ ابھی اس معاملے پر زیادہ توجہ نہ دیں، نہ ہی اس پر کوئی اجلاس بلائیں، سربراہ اجلاس کو بھی کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دیں، ہمیں ذرا اپنے رابطوں کو تھوڑا سا بہتر بنا لینے دیں اور دیکھنے دیں کہ اس وقت کیا سچویشن چل رہی ہے، کیونکہ اس موقع پر اگر ہم پیپلز پارٹی کو نکالتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی کچھ زیادہ اچھا سیاسی فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں سیاست کے اندر گنجائشوں کو رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس سے مولانا صاحب کے لیے بھی ایک تشویش کا مقام ہے، کیونکہ مولانا صاحب نے بھی جس حد تک ایک ہارڈ سٹانس لے لیا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اور شہباز شریف صاحب کے آنے کے بعد اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے دکھائی جانے والی نرمی کے بعد اب یہ ان کے لیے بھی ایک تھوڑا سا پرابلم ہوگا۔ لیکن سیاستدان ہیں، یہ لوگوں کو اپنی باتوں کو آگے پیچھے کرنا اور ٹوپیاں گھمانا بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے۔ مولانا صاحب بڑے آرام سے مسکراتے ہوئے کہکا لگاتے ہوئے ایز پر یوزول اپنی پریس کانفرنسز کی طرح وہ یہ کہہ دیں گے کہ میں نے تو یہ بات اس طریقے سے نہیں کی تھی، یہ سیاست ہے، اس پر چھوڑے، اگلی بات کریں، جو ماضی ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ جس طریقے سے انہوں نے لاسٹ پریس کانفرنس کے اندر گفتگو کی تھی، سب کچھ کہہ بھی گئے تھے اور کچھ نہ کہنے والے بات بھی کی تھی، لیکن اب جو سیاسی لوگ ہیں وہ تو ساری معاملات کو سمجھتے ہیں۔ اور شہباز صاحب نے بھی اسی بھی وجہ سے بھی اس معاملے کو تھوڑا سا مؤخر کیا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں۔ ان حالات کے تناظر کے اندر بھی انہوں نے گفتگو کی اور خاص طور پر کرونا کے حوالے سے بھی انہوں نے مولانا صاحب سے گفتگو کی، کہ انہوں نے کہا کہ یار اس وقت جو گورنمنٹ جس طریقے سے معاملات کو لے کے آگے چل رہی ہے، اس طریقے سے پاکستان کے اندر کرونا کا سپریڈ بڑھے گا، یہ کم نہیں ہو سکتا۔ اور جو اقدامات اب تک لیے جا رہے ہیں اور جو پہلی اور دوسری لہر کے بعد حکومت کو جس طرح کے اقدامات لینے چاہیے تھے حکومت نے وہ اقدامات نہیں لیے، لہٰذا اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اقدام اٹھانے چاہیے، کیونکہ ہمارے کسی بھی غلط فیصلے سے لوگوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، وہ وبا سے متاثر ہو سکتے ہیں اور ہمیں اس وبا سے کچھ فاصلہ ابھی رکھنا چاہیے۔ تو ہم اس ہر ایک معاملے پر ذرا آرام سے اور پھونک پہ کے قدم رکھیں گے۔ جہاں تک شہباز صاحب کی کورونا کے حوالے سے بات ہے تو اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگلے 15 دن بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یہ 15 دن سے ہم اگر احتیاط کریں گے، اگر ہم پراپرلی ایس او پیز پر عمل کریں گے تو ہم اس المیے سے خود کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو اس المیے سے بچا لیں گے جو اس وقت ہمارے دروازے پر کھڑا ہے اور ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اور جس کے مناظر ہم نے حال ہی میں انڈیا کے اندر دیکھے ہیں کہ بھارت کے اندر کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر ایک عذاب اللہ تعالیٰ معاف کرے جو آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر اگر ہم وہ وائرل کلپس دیکھتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اور اس حالات کے اندر بھی اب وہ ہندو مسلم والا فرق بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ کل میں نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ سحری کے ٹائم پر لاک ڈاؤن کے موقع پر ایک بھارتی پولیس اہلکار گراموفون ہاتھ میں لے کر لوگوں سے اور خاص طور پر مسلمانوں سے اپیل کر رہا تھا کہ مسلمانوں آپ اپنے اللہ کے حضور سحری کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے
کہ آپ تمام انسانوں کے لیے انہوں نے اس پولیس والے کے یہ الفاظ ہیں کہ تمام انسانوں کے لیے صحت اور سلامتی کی دعا کریں، کیونکہ شاید اللہ آپ کی سن لے، آپ کا اللہ آپ کی سن لے، تو آپ کی مہربانی ہے کہ دعا کریں۔ اور پھر آج بھی میں نے ایک سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھی کہ ایک مسجد کے جو اوپر نیچے 2 ہال تھے، تو گراؤنڈ فلور کے ہال کو انہوں نے مسجد کے طور پہ رکھا، تو فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کے جو ہال ہیں اس کو انہوں نے کووڈ جو ہے نا ہاسپٹل ڈکلیئر کر کے وہاں پر انہوں نے بسترے لگا دیے۔ انہوں نے کہا جناب جس بھی مذہب کا شخص ہے وہ یہاں پر آئے، ہماری مسجد میں آئے، ہم اس کا علاج کریں گے، وہ یہاں پہ رہے۔ مطلب یہ ایک اچھے جیسچر ہیں، ان جیسچرز کا مظاہرہ ہونا چاہیے، لیکن ہم یہاں پر پاکستان کے اندر ایسے جیسچرز کا مظاہرہ نہیں دیکھ رہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک المیہ ہمارے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے، لیکن ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ اور یہ ایک رپورٹ بھی میں نے ابھی آج ہی دیکھی ہے جس کے اندر یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ پاکستان بھی بھارت کی جیسی صورتحال کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ بھارت کے اندر بحران اس وجہ سے سر اٹھا رہا تھا کہ بھارت پر پیسہ بنانے کی دھن سوار تھی، اور دنیا میں ویکسین کی پیداوار، بھارت میں بھی چونکہ ویکسین کی پروڈکشن پلانٹ لگا ہوا ہے، تو وہ اس کو ایکسپورٹ کرنے کے چکر میں، ویکسین بنا کے ایکسپورٹ کرنے کے چکر میں اس نے اپنی ہی عوام کو نظر انداز کیا۔ اور ایسا ہی معاملہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ طبی ماہرین کی رپورٹ ہے جو پاکستان کے اندر چھایا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ماہرین کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان بھی نریندر مودی کی طرح کورونا کی پہلی لہر پر تالیاں بجاتے رہے، اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے رہے، فتح کے شادیانے بجائے، لیکن اب یہاں پر بھی ایسی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہاں پر بھی پاکستان کے اندر بھی انسداد کرونا کو روکنے کی کوئی ہمیں واضح چیزیں نظر نہیں آئیں، کیونکہ ان دنوں کے اندر، خاص طور پہ گزشتہ 30 دن کے اندر جب کرونا اپنی پیک لے رہا تھا، تو پرائم منسٹر عمران خان یا تو اپنے لیے اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے، یا سینٹ کے اندر جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسی بات ہے کہ اور اس کے بعد یہ سیاسی جوڑ توڑ کے اندر مصروف تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنی پوزیشن کو کمزور دیکھا تو پل اور سڑکوں کے افتتاح میں مصروف تھے۔ اس پورے عرصے کے دوران ہمیں کسی بھی جگہ پر عمران خان کووڈ کو ایڈریس کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، اور اگر ایڈریس کرتے ہوئے نظر آئے تو صرف ایک بات انہوں نے ایڈریس پہ کی، انہوں نے کہا جناب میں لاک ڈاؤن نہیں لگاؤں گا، اور اگر لاک ڈاؤن اگر انہوں نے نہیں لگانا تو آج کے سے 15 دن کے بعد لاک ڈاؤن لگے گا، تو شاید لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے بہتر ہو جائے گا کہ آپ لاک ڈاؤن اب واقعتاً مت لگائیں، کیونکہ سچویشن ہاتھ سے خراب ہو رہی ہے نا۔ اس وقت لاہور کے اندر جو پازیٹیوٹی ریٹ آ رہا ہے وہ تقریباً 20% کے لگ بھگ ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کو معتاد اندازے کے مطابق دیکھیں تو ہر 5واں 6واں بندہ کووڈ پازیٹیو ہے۔ تو اور خود آپ کے فواد چودھری صاحب اور NCOC کے سربراہ اسد عمر یہ کہہ چکے ہیں کہ اس وقت ہم 80-90% اپنی آکسیجن کنزمپشن کر رہے ہیں ہاسپٹلس کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل 10% کا کشن رہ گیا باقی، اور اگر جو پازیٹیو ریشو ہے اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہی تو یہ 10% بھی ختم ہو جائے گا، وہ 10% آپ کے پاس وہ کشن ہے جو آپ کو ابھی بھارت کی سچویشن سے بچا رہا ہے۔ اور اسی لیے وہ 15 دن امپورٹنٹ ہیں کہ اگر ان 15 دن کے اندر ہم نے خود تھوڑی سی احتیاط کی تو ہم اس صورتحال سے بچ سکیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فوج بھی بلا لی ہے گورنمنٹ نے SOPs پر عمل درآمد کرنے کے لیے۔ آج شیخ رشید صاحب نے تینوں صوبوں کے اندر، یعنی کہ پنجاب کے اندر، KP کے اندر اور بلوچستان کے اندر فوج بلانے کا انہوں نے اعلان کر دیا باضابطہ طور پر، کیونکہ ان تینوں صوبوں کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے، وہ تو بڑے آرام سے کر سکتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ سندھ کے لیے ہم فوج نہیں بلا رہے، تو اس کے بعد پھر سندھ والوں نے خود ہی آرٹیکل 245 کے تحت انہوں نے کہا کہ جناب آ جائیں، ہم بھی درخواست دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم فوج کی مدد حاصل کریں۔ اور یہ المیہ ہے ہمارا کہ سول اداروں کے ہوتے ہوئے بھی ہم SOPs پر عمل درآمد کے لیے فوج کی مدد لینے کے منتظر رہتے ہیں، اس کے لیے طلبگار ہیں، اور اس کے بعد پھر مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ ہم کس منہ سے سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، اگر تو ہمارا سول سٹرکچر اس حد تک ٹوٹ چکا ہے، بکھر چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے کہ وہ ایک شخص کو، اپنی سوسائٹی کے ایک باشندے کو ماسک نہیں پہنا سکتا، اور اس ماسک کو پہنانے کے لیے بھی ہمیں فوجی کی ضرورت ہے، تو پھر ہمیں سویلین سپریمیسی کی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں سویلین سپریمیسی سے کے دعوے سے ہاتھ اٹھا لینے چاہیے، اور ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے
کہ اس ملک کو اگر کوئی چلا سکتا ہے تو وہ فوج کا ڈنڈا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں چلا سکتا. تو حالات خاصے خراب ہیں اس حوالے سے، لیکن ہمیں اب آگے بڑھنا ہے. معاملات کو اگر آگے بڑھانا ہے تو پھر ہمیں اچھے طریقے سے صورتحال کو کنٹرول کرنا پڑے گا. چونکہ سیاسی فرنٹ پہ جو ڈیولپمنٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کس طریقے سے سیاسی قیادت کے اندر بھی اب یہ سوچ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہمیں تھوڑے سے معاملات کو بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے آگے بڑھنا چاہیے. لہٰذا جو ہمارا ہیلتھ فرنٹ ہے اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کشن نہیں رہ گیا. لاہور کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹل میں ٹوٹل 50 وینٹیلیٹرز ہیں جو اس وقت خالی ہیں. لاہور پورے 1.25 کروڑ کی آبادی کے اندر صرف 1600 آپ کے پاس آکسیجن بیڈز ہیں جو اس وقت ویکنٹ ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر ہم کسی بہت بڑے سانے کا شکار ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتا ہے معاملہ، تو پھر یہ رکے گا نہیں، پھر یہ آگے بڑھتا چل جائے گا. تو میری آپ سے درخواست، دست بدستہ درخواست ہے کہ یہ وہ موقع ہے جہاں پر آپ خود کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں اس کووڈ سے، اس وبا سے. ماسک پہنیں تاکہ ہم اس المیے سے اللہ تعالیٰ معاف کرے بچ سکیں جو اس وقت ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.